16واں پارہ مکمل کیا اور 17ویں پارے کا پہلا جملہ جو ہے 4 تو وہ تلاوت ہوا۔ آج کی ساری منزل جو سوا پارہ پڑھا گیا 5 ربع جو پڑھے گئے ہیں ان کے 20 رکوع تھے اور آیات بینات کی تعداد 311 اور یہ ساری مکی آیتیں تھیں۔ سورہ کہف جس کے آخری 2 رکوع ہم نے کل تلاوت نہیں کی تھی، جن میں سکندر ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہم نے آج ابتدا کی۔ پھر آگے سورہ مریم ساری پڑھی الحمدللہ، پھر سورہ طٰہٰ، پھر اس کا بعد سورہ انبیاء 17ویں پارے سے شروع ہوگی۔ آج کی منزل جو 311 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس میں خاص کر سورہ کہف، اس میں 3 واقعات ایسے گزرے جن کا سوال اہل کتاب کی طرف سے کان بھرے گئے مشرکین مکہ کے، کبھی تم یہ سوال بھی نہیں کرو اس نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ واقعات ان کے پہلی امتوں میں ہو چکے تھے، امتحاناً انہوں نے سوچا کہ شاید اس نبی کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کریم نے یہ 3 واقعات ترتیب کے ساتھ، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ جو ہم کل بیان کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ حضرت خضر علیہ السلام، یہ واقعات کل بیان کر چکے ہیں۔ تیسرا واقعہ تھا سکندر ذوالقرنین کا، اور سکندر ذوالقرنین جو تھا اس تک بھی یہ خبر تھی جس طرح کہ حضرت خضر علیہ السلام تک تھی کہ سام کی اولاد میں سے، کیوں حضور سیدنا نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار بیٹے ہوئے تھے، ایک تو غرق ہو گیا تھا کنعان، باقی 3 مومن تھے، اور تینوں کی اولاد پھر آپ نے جب الاٹمنٹ کی پوری دنیا کی، نوح علیہ السلام نے یعنی اپنے 3 بیٹوں کو سنٹر میں رکھا، حضرت سام کو جن کی ہم اولاد ہیں، اور مشرق میں یافس کو بھیجا جن کی اولاد یہ سارا لالو چائنا ہے، اور آگے نکل آئے تو جاپان ہے، اور یہ علاقہ جتنا تھا، اور ان کی ہی نسل میں سے ایک آگے جو یاجوج و ماجوج جن سے آگے پھر پیدا ہوئے، تو یاجوج و ماجوج کا چونکہ آج قصہ آج نام ان کا بھی آیا ہے، اور سکندر ذوالقرنین سے ریلیٹڈ ہے یہ بات بھی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین یہ مومن تھے، یہ سکندر اعظم رومی نہیں تھا، یہ تو کافر تھا، یہ تو کل کی بات ہے۔ سکندر اعظم یعنی سکندر ذوالقرنین یہ مومن تھے، اور یہ نکلے دنیا کی سیر کے لیے، سب سے پہلے مغرب کو رخ کیا، دنیا کے ویسٹ کی طرف، وہاں تک گئے جہاں تک زمین ان کو ملتی چلی گئی، حتیٰ کہ دنیا کے اینڈ آف دا ورلڈ جب اس سمت پر پہنچے ہیں تو سورج آپ کو غروب ہوتا ایسے نظر آیا جیسے کالے کیچڑ کے اندر سورج میں وہ غروب ہو رہا۔ وہاں سے پھر انہوں نے رخ کیا دنیا کے مشرق کا، لاؤ لشکر ساتھ ہے دنیا کی سیر کے لیے، اور اللہ کریم کی یہ کھلی کتاب کائنات کو پڑھنے کے لیے اب آپ مشرق کی سمت پڑھیں۔ مشرق میں چلتے چلتے یہ چائنا اور یہ آگے جاپان، یہ کوریا اور یہ علاقے جو ہیں، جب اس علاقے میں پہنچے تو لوگ جو تھے ان کی زبان کی سمجھ نہیں آتی تھی، آج بھی ذرا کم ہی نہیں سمجھ تو یہ زبان ان کی سمجھنا اشاروں کی ناؤں میں باتیں ہوتی تھی، اور لباس بھی کم ہی لوگ پہنتے تھے۔ وہاں سے آپ نکلے تو آپ دنیا کا جو ہے نارتھ کی طرف بڑھے۔ نارتھ میں ایک قوم آباد تھی جس قوم نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور یہ جو سامنے درہ ہے، یہ 2 پہاڑوں کا جو سنگم ہے ان کے درمیان جو درہ ہے، ادھر سے ایک قوم نکلتی ہے
بڑی راشق اور بڑی بربریت اور بڑی دہشت ناک قوم ہے، اور ادھر نکلتی ہے تو ساری تباہی کر جاتی ہے، ہمارا مال ڈنگر بھی چٹ کر جاتی ہے، اگر کوئی آدمی مل جائے تو اس کو بھی کھا پی جاتی ہے، اور ہم اس قوم سے بڑے لالا ہیں، آپ کرم کریں ہماری اس سے جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی افرادی قوت جو ہے وہ آپ مہیا کریں، باقی خرچے کا پرواہ نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے خزانے دیے ہوئے۔ آپ نے لوہا، تانبا، شیشہ، ان چیزوں کو لے کر کے وہ جو دو درے تھے جن سے یہ قوم آتی تھی اس سمت سے اس سمت آ کر کے انسانوں کی تباہی کرتی تھی، اس کو آپ نے نیچے پانی تک لے جا کر کے خندق کھدوا کے اس کی بنیادیں رکھیں، اور نیچے سے وہ سارا لوہا اور اس کے اندر تانبا اور یہ جو سکے تھے، یہ داتیں جو تھیں، یہ ساری پگھلا کر کے آپ بھرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں تک وہ پوری دیوار، وہ سد سکندری جو ہے وہ آپ نے تیار کر دی، اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو وہ اس سمت نہیں آئیں گے۔ اب وہ قوم جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی وہ آج تو دنیا کے ایک چپا چپا انچ چھان مارا ہے، ہر چیز ہر ایک کو پتہ ہے، سارا کوئی سامنے ہے، تو یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ ہاں ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، ابھی آگے سلسلہ، آج چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو آج ہم مکمل کر لیں، آگے پھر آئے گا، کل کی منزل میں بھی یاجوج ماجوج آئے گا، لیکن کل ہم وہاں سے گزر جائیں گے اور واقعات ہوں گے، لیکن اس چیز کو یہاں مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ مدثر میں فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس اتنے لشکر ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، وہ میں نے جہاں رکھے ہیں، جہاں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا خبر میں نے وہ کہاں چھپا رکھے ہیں، اور کب کب ان کو میں نے ظاہر کرنا ہے، لشکروں کو میں جانتا ہوں۔ یاجوج و ماجوج لوگوں کی نظروں سے چھپا دیے گئے، اب اس سد سکندری سے وہ اس سمت نہیں آ سکتے، بے شک جہاز جائیں، راکٹ جائیں، آپ کیمرے لے کے جائیں، جو کچھ لے کے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے چھپائے ہوئے ہیں، انہوں نے ظاہر کب ہونا ہے؟ ہاں ان کے ظہور کا وقت یہ آئے گا کہ جب حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آخری دور میں جب وہ ظاہر ہوں گے، اور اس وقت یہ پوری دنیا فتنہ و فساد سے بھر چکی ہوگی، امن کی جگہ کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، سیاست کا بھی ساری حدیثوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اس دور میں میری نسل میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نسل میں سے میرا ہی ہم نام ایک شخص آئے گا میری اولاد میں سے، وہ اس دنیا کو اس طرح امن اور سکون اور عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ فتنہ و فساد سے بھری ہوگی، فتنہ و فساد ختم ہونا شروع ہوگا۔ وہ آنے والا جب آئے گا طواف کعبہ کر رہا ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان دوران طواف کعبہ اس وقت کے اولیاء انہیں پہچان دیں گے، وہ خود نہیں ظاہر ہوگا، خود وہ لوگوں کو بیعت نہیں کرے گا، خود وہ حکومت نہیں لے گا، لوگ زبردستی ان کو پکڑ لیں گے، عرض کریں گے حضور یہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، آپ کرم کریں، قوم کی قیادت کریں، سلطنت کو سنبھالیں، کوئی مسلمانوں کی قیادت کرنے والے اس وقت دنیا میں نہیں ہے، آپ مہربانی کریں اور یہ قوم کی قیادت کو سنبھالیں۔ حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام انکار کریں گے شروع میں،
آخر ان کو مجبور کیا جائے گا، اور سب سے پہلے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے 313 اولیاء ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ہر دور میں 40 ابدال زندہ رہیں گے، 40 ابدال ہر وقت رہیں گے۔ وہ شام اور عراق سے آئیں گے، وہ بھی آ کر کے بیعت کر لیں گے۔ پھر اس طرح ان کی بیعت شروع ہو جائے گی، اور وہ پھر شیرازہ بندی کریں گے۔ پہلے جو سارے مسلمان بکھر رہیں گے ان سب کو اکٹھا کر کر کے اس وقت جب آپ مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے، آپ فرمائیں گے کہ دجال لعین ظاہر ہو چکا ہے، چلو اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ دجال بھی پوری دنیا میں پھر جائے گا، وہ بھی اپنی دجالی قوتیں طاقتیں ساری وہ بھی اکٹھی کر لے گا۔ امام مہدی علیہ السلام ادھر اپنی قوت ساری مسلمانوں کی اکٹھی ہو جائے گی، آپ حکم دیں گے کہ ملک شام اور فلسطین کی طرف چلو، تو وہاں فلسطین میں دمشق میں یہ سارا علاقہ جو ہوگا اس کے اندر یہ حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا۔ حق اور باطل کی سب سے آخری جنگ قیامت سے پہلے یہ ہوگی۔ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام لاؤ لشکر لے کے مسلمانوں کو، مجاہدین کو ایک طرف ہوں گے، ایک طرف دجال لعین اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ بھی آ چکا ہوگا۔ اس وقت حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لوگو حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں، امام مہدی علیہ السلام انتظار کر رہے ہوں گے۔ نماز کا وقت ہوگا کہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دایاں ہاتھ اور بایاں دست اقدس دونوں فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، اس طرح آسمان سے اتر رہے ہوں گے، ہلکی زرد 2 چادریں پہنے ہوئے، اور بال مبارک اس طرح ان کی زلفیں ہوں گی جیسے ابھی غسل کر کے نکلے ہیں، ابھی قطرے ٹپکنے لگے ہیں، لیکن وہ غسل نہیں، وہ قطرے پانی کے نہیں ہوں گے۔ ان کے بال مبارک اتنے زبردست ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے دنیا یہ سمجھے بھی کہ شاید ابھی غسل کر کے نکلے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کرنے والوں کو ہوش کرنی چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ کا حبیب یہاں تک باتیں بتا رہا ہے، آپ نے یہاں تک فرماتے ہیں میری نگاہیں اس حبشی کو دیکھ رہی ہیں، چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی غلام جو کعبۃ اللہ کی اینٹیں اکھیڑ رہا ہے، میری نگاہ تو اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ علم مصطفی پاک اعتراض، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ کس نے علم دیا؟ خود بخود علم آیا؟ نہیں، اللہ کریم نے عطا کیا۔ کتنا عطا کیا تجھے مجھے کیا خبر؟ یہ لینے والا جہاں نہیں ہے، دینے والا جہاں ہے، اعتراض کس بات ہے؟ ارے تکبیر، ارے رسالت۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ عقیدہ وضو ہے، نماز عمل ہے۔ پہلے وضو درست ہوگا تو نماز ہوگی، عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو نماز تیری کہاں ہوگی؟ پہلے وضو کر تو پھر اپنا آگے عمل کر۔ بہرحال علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، منبر پہ تشریف لے آئے، ظہر تک آپ نے دنیا کی پتاش، جب دنیا وہ آج وہ ففتقنا، وہ آج الفاظ آئے رتقن ففتقناہما، وہ بگ بین کی جو تھیوری ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو سائنس وہاں سے شروع ہوتی ہے نا، بگ بین سے، لیکن قرآن جائیں، قرآن اور حدیث وہاں سے شروع نہیں ہوتا، وہ اس سے بھی آگے کی خبریں دیتا ہے، اس سے بھی آگے کی خبریں دیتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا اینڈ ہوگا، کیسے ہوگا، قیامت آئے گی، عرش تباہ ہوگی، یہاں تک ہی نہیں، ماں بعد القیامت بھی خبریں مل رہی ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ کے امر سے، اللہ کا حبیب اللہ کے دیے ہوئے علم سے سب کچھ بتا رہا ہے۔ اب آگے سنے ہوتا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر تک خطاب فرمایا، اترے ممبر سے، ظہر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، عصر تک خطاب کیا، نماز کا وقت ہوا، عصر پڑھائی، پھر ممبر پہ،
مغرب تک آپ نے سارا دن از اول تا آخر سب کچھ بیان کر دیا. حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس کو جو یاد رہا سو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا. تو ہم اس کو اپنے اندر علامہ سمجھتے تھے جس کو وہ خطبہ سب سے زیادہ یاد تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں، آج تو ہے نا آن لائن ایک سال کا کورس کرنے علامہ بن جاتے ہیں. خدا پناہ دے، علم کی بھی توہین ہو رہی ہے. بس سیدھا سیدھا ایک سلیبس بڑھا دیا جو اپنے مطلب کا ہے، نہ دائیں نہ بائیں. ادھر ہوں گے تو شرک ہو جائے گا، ادھر ہوا تو کفر ہو جائے گا، یہ کیا تو بدعت ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ. اس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے. جیسے محبت کی بات ہی کوئی نہیں نظر آتی، پیار سکون کا کوئی چیپٹر ہی کوئی نہیں، اندر کے سوئے ہوئے انسان کو جگانے کا ہی چیپٹر کوئی نہیں، اندر من کو اجلا کرنے کا، دل کو سکون دینے کا یہ جیسے چیپٹر ہی کوئی نہیں اسلام کے اندر. میری خشکی ہی خشکی اسلام کے اندر ہے. ارے اسلام کا نام ہی سکون اور پیس ہی پیس کا ہے. لب کا نام ہے اسلام، لب ہے تو اسلام ہے، پیس ہے تو اسلام ہے، ایجوکیشن ہے تو اسلام ہے. سبحان اللہ. آگے چلے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام جب فوج لے کے جامع دمشق میں ہوں گے تو اس کے شرقی مینارے پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے. آگے آئیں گے، جماعت ساری صفیں کھڑی ہو چکی ہوں گی. امام مہدی علیہ السلام عرض کریں کہ حضور تشریف لائیں، نماز پڑھائیں. آپ نے فرمائیں گے کہ نہیں، تمہاری امامت تمہیں میں سے کی جائے گی. میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا، میں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے انجیل پہ عمل نہیں، قرآن حکیم پہ عمل ہوگا. ٹیکس ختم کر دیا جائے گا، دنیا میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. جان چھوٹ جائے گی، کوئی ٹیکس ہو سکے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اکٹھے ہوں گے، خنزیر دنیا سے ختم ہو چکا ہوگا، یہ کہیں نہیں ملے گا. ٹیکس ختم کر دیا جائے گا، صرف اور صرف اسلام ہوگا. ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں سوا اسلام کے کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کس طرح اب یہاں سنیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی تم ہی جماعت کراؤ. امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے. نماز کے بعد اب صف بندی ہوگی جنگ کے لیے. ادھر پورا کفر خالص ادھر کھڑا ہے، پورا حق سارا اسلام ادھر کھڑا ہے. اس وقت منافقت اس وقت نہیں ہوگی. منافقت بھی ساری ادھر اس پلڑے میں ہوگی جدھر کفر ہوگا، جدھر وہ دجال، وہ ساری اس طرف منافقت. حق و باطل کا مارکا شروع ہونے لگا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ جو دجال لعین ہے نا، یہ دجال میرے سے، اس کو میں فنار کروں گا، باقی سب گاجر مولی ہیں کاٹ کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جوں ہی نظر پڑے گی اس دجال لعین کی، جوں ہی نظر پڑے گی. اور دجال کی بھی طاقت کا ہے پتہ، آپ لوگوں کو سننا چاہیے. ارے شیطانی قوتیں اور طاقتیں ایک طرف، شیطان کو اتنی طاقت دے دی گئی ہے، دنیا کے مشرق و مغرب میں ہر انسان کے دماغ میں ایک لمحے کے اندر خون کی طرح دوڑ جاتا ہے. تیرے دماغ میں کیا ہے شیطان کو یہ پتہ ہے، تبھی تیری نیک نیت کو بد نیت بنا دیتا ہے. تو ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اگلے لمحے نیکی تو کرتا نہیں بلکہ الٹا تیرا دماغ ہو جاتا، دوسری طرف پھر جاتا. کون کر دیتا ہے؟ یعنی شیطان کو اتنی بڑی طاقت، اور جو ہادی اور رہبر اور مرشد بن کے آیا ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، اس کی کوئی طاقت نہیں. وہ تو مار کے مٹی میں مل کے ختم ہو گئی. پیچھا پانی کو کیا دماغ ہے ہمارے، کس سسٹم چالو کرے، اس قوم کو کس بدعت کی طرف لگا دیا گیا. یہ بدعت ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نبی حی یرزق، نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ کمال شہید کو تو ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور شہید کو مردہ خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، نہیں اسے رزق دیا جاتا ہے، تمہیں خبر نہیں۔ تو نبی اونچا ہے، شہید کا مقام اونچا ہے، نبی کا اونچا ہے نا۔ جو شہید ہے وہ تو ہو زندہ، اور جس کا بلند مقام ہے وہ مردہ، یہ کیسے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ کریم نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، نبی کے جسم کو کھائے، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پر حرام کر دیا۔ یار یہ تو ابھی آپ کے کسی نہ کسی ہوگی اس میں موبائل کے اندر بھی جو بھی ایک صحابی کی قبر کو کھودا گیا، نکالا گیا، اس کی آج بھی دیکھیں تو اس کی تصویر، وہ زندہ تصویر اس کی آج بھی نظر آ رہی ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی تصویریں ان کی اسی طرح نکل آئے، تو نبی ہے، اس کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ خیر ہوا یہ ہونا یہ ہے کہ جب دجال لعین ظاہر ہوگا بہت بڑی طاقت ہوگا، دنیا کے جتنے دفینے اور خزانے ہیں نا، جس علاقے سے گزرے گا نا وہ کہے گا نا بھی یہاں کا خزانہ زمین سے سارا باہر آ جائے اور میرے ساتھ چلے، وہ خزانہ باہر آ جائے گا، جدھر چلے گا خزانہ ساتھ چلے گا۔ جس کو وہ کہے گا کہ تو اگر میرا اتباع کرنا ہے تو تجھے میں جنت عطا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا، اس میں اس کو ڈال دے گا، جو اس کا انکار کرے گا اس کے ساتھ آگ کا ایک علاوہ ہوگا، اس کو اس آگ میں ڈال دے گا۔ آخر وہ پھرتے پھراتے پوری دنیا میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ کریم کے فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے مکہ معظمہ سے، اب وہ مدینہ کا رخ کرے گا، اس وقت میرے مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، جس دروازے پہ سے بھی کوشش کرے گا فرشتے ڈیوٹی پہ ہوں گے، وہ اس دجال کو وہاں سے منہ پھیر دیں گے، میرے مدینہ میں نہ دجال داخل ہو سکے گا، نہ کبھی وبائے طاعون میرے مدینہ میں داخل ہوگا۔ وہ مدینہ سے باہر ایک دور جگہ ڈیرا لگا لے گا، ایک نوجوان نکلے گا مدینہ پاک سے، اور وہ جا کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا میرے آقا میرے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق نشانیاں بتائی تو وہی دجال ہے، بالکل حق صحیح نشانیاں انہوں نے بتائی تھی، تو وہ غصے میں آ کر کے حکم دے جا مر جا، وہ اسی وقت مر جائے گا، اور اپنی قوم کو کہے گا دیکھا میرا مجھے جو نہ مانے اس کی یہ سزا ہے، پھر کہے گا اٹھ کھڑا ہو، وہ پھر اٹھ کھڑا ہوگا، کہے گا اب تو مجھے مانتا ہے نا، اس نے کہا مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو بالکل ہوا، وہ پھر اسے مار دے گا، وہ پھر مر جائے گا، اتنا ہی اس نے کہا نا مر جا، وہ مر جائے گا، پھر اٹھا دے گا، کہے گا اب کوئی ہے کسر، اس نے کہا جی کوئی کہیں گوشے میں کوئی کہیں کسر تھی وہ بھی نکل گئی ہے، اب کامل تر کر کے مشاہدہ ہو گیا ہے، مجھے یقین کامل ہو گیا کہ تو ہوئی ہے، لیکن اے دجال اب اللہ کے حکم سے تو مجھے مار نہیں سکے گا، اب وہاں سے وہ بھاگ جائے گا۔ مدینہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکے ہلکے جھٹکے آئیں گے 3، جس طرح فرمایا نا کہ کعبۃ اللہ کا کہ اینٹوں کو اکھیڑنے والے اس حبشی چھوٹی پنڈلیوں والے کو بھی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، سبحان اللہ، یہ علم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے عطا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہمیں تو خوشی منانی چاہیے، قربان جائے مولا کریم تو نے نبی اعظم ہمارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا کیا. وہ مومن تو ہے, تجھے تو بارے بارے جانا چاہیے, تو خوشی خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا. یار میں تیرے باپ کی تعریف کروں, وہ اس کے قابل بھی نہ ہوتا بھی آپ خوش ہوں گے کہ میرے والد گرامی کی 10 آدمی میں 20 آدمی میں 50 آدمی میں بیٹھ کے ان کی تعریف کی, تو آپ تو خوشی ہوگی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن عیب رکھا ہی نہیں ہے, تو ان کے لیے تو مومن کی نشانی یہ ہے جب بھی ذکر مصطفیٰ چھڑے چہرہ کھل جائے سمجھ لو کہ یہ پکا مومن ہے اور محبت والا. سبحان اللہ. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اور دبوسیت چھا جائے چہرے پر, مرونی آ جائے, کیسا ہی آپ کی امت یہ ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کیا کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ راز کھول کھول کے بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دجال لعین جو ہے وہ پھر وہاں سے بھاگ جائے گا. وہ بھاگ کر کے پھر اپنی ساری ضروریت اکٹھے کرتے کراتے وہ شام میں اس آخری مارکے میں ان کے سامنے کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھی اس کا تو بندوبست میں کروں گا, یہ میرے ذمہ لگا دو. باقی ہے مہدی گاجر مولی ہیں, یہ سارے کاٹ کے رکھ کر پورے کفر کو. اب مارکا شروع ہوگا. جو ہی دجال کی نظر پڑے گی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, دیکھتے ہی بھاگ جائے گا, دیکھتے ہی بھاگے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑیں گے, نیزہ ہوگا آپ کے دست اقدس میں, اور پیچھے دوڑ کے جا کر کے مقام لد پر اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں تک فرمایا باب لد پر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے گرا دیں گے اور وہ ختم ہو جائے گا. باقی مسلمان ساری فوجیں جو ہیں پورے کفر کو ختم کر دیں گے. اگر کوئی کافر چھپا ہوا کسی جھنڈ میں ہے, کسی غار میں ہے, غار بولے گی, وہ درختوں کا ذخیرہ اور جھنڈ بولے گا, وہ مومن یہ ظالم ادھر چھپا ہوا ہے, وہ ظالم یہ ادھر چھپا ہوا ہے, ادھر آپ پہنچا, تو وہاں بھی آ کر کے ان کو ختم کر دیا. کوئی نام کا کافر دنیا میں نہیں ہوگا, نہ کوئی منافق ہوگا, فقط اسلام ہوگا, فقط مسلمان ہوگا. امام مہدی علیہ السلام 9 سال یا 7 سال اس امت میں رہیں گے, ان کا وصال ہو جائے گا. باغ ڈور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب وہ باغ ڈور سنبھالیں گے پوری, اس وقت مسلمان ہی اتنے ہی ہوں گے, یعنی ساری دنیا سمٹتی چلی جائے گی. پہلے لڑائیاں ہوں گی بڑی بڑی, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے, سلائڈنگ ہوگی, زمینیں غرق ہوتی چلی جائیں گی, اور درمیان میں یہ علاقہ بچے گا جس میں اس وقت جو ہے انسانیت وہاں اکٹھی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال بادشاہی کریں گے, بادشاہی کریں گے. امام مہدی 7 یا 9 سال وہ کریں گے. اب یہ بادشاہی کرنی تھی یار, سیاست ہوگی, یہ تو نہیں ہونی چاہیے. یہ تو نیک لوگوں کو تو سیاست کی طرف لیا, تو برے لوگوں کا کام ہے. بھائی اسلامی سیاست بھی ایک چیپٹر ہے. اس جو گندی سیاست ہے بدماشوں کی, لٹیروں کی, اور یہ جو لوگ ہیں کرپشن کرنے میں, صرف یہی سیاست ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے, یہ اچھے آدمی کا تو کام ہی نہیں کی ادھر آنا. اور نہیں, اسلامی سیاست اچھی سیاست ہے, وہ نبیوں نے کی ہے. ارے ہمارا اسلام جو ہے اس کی ابتدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کیا انہوں نے حکومت نہیں قائم کی؟ صدیق اکبر نے قائم نہیں کی ہے؟ کیا جناب مولا علی شیر خدا نے نہیں حکومت کی ہے؟ حضرت عمر, حضرت عثمان نے حکومت نہیں کی ہے؟ ارے عمر بن عبدالعزیز کیا نہیں نظر آتا تمہیں؟ صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی نہیں نظر آتے ہیں؟ سارے بدماش ہی تمہیں نظر آتے ہیں. بدماشوں کی ہم اس گندی سیاست کو ہم بھی لات مارتے ہیں. ہم اصل سیاست جو اسلامی سیاست اس کی بات کرتے ہیں, جو یوسف علیہ السلام کر کے گئے ہیں, جو داؤد علیہ السلام حکومت کر کے گئے ہیں, جو سلیمان علیہ السلام کر کے گئے ہیں. ارے صرف انسان کیا, جنوں پہ بھی بادشاہی, آپ کی چوپاؤں پر بھی بادشاہی, ہواؤں اور فضاؤں میں بھی بادشاہی آپ کی چل رہی ہے.
یہ بادشاہی اسلامی سلطنت اور اسلامی سیاست، یہ اسلام کا چیپٹر ہے، یہ اسلام سے خارج نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ لوگوں کے حقوق پہ پورے مہیا کرنے ہیں، لوگوں کے لیے امن کی، لوگوں کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے انتظامات کرنے، ان کے روزگار کے کرنے، دشمنوں سے بچانا، یہی سیاست ہے کہ صرف لوٹنا ہی سیاست ہے، قوم کا سارا خزانہ ہی ہڑپ کر دو، یہ سیاست کو ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ اس کی سمجھداری بھی بات نہیں، کچھ لوگوں کے بڑے سارے آئے، میں تو حیران ہوں کہ سارا گدلا کر دیا گیا ہے پانی، ذہنوں میں ساری چیزیں ایسے غلط مدد کر دی گئی ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی فلاں ہے۔ آج میں وہاں بھی بیان کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ خوف رہا ہی نہیں کہ میرے بعد تم پلٹ کے مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں سب مشرک ہی نظر آتے ہیں، یہ کیا ہو؟ اب اس کی ادھر بات مانے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ ہاں، آپ نے جس شرک کا فکر کیے وہ شرک تھا خفی شرک، کہ تم دکھاوا کرو گے، یہ دکھلاوا کرنا، ریا کرنا، یہ شرک خفی ہے، اس سے بھی بچو۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم پلٹ کے بتوں کی پوجا کرو گے، چاند ستاروں کی پوجا کرو گے، یہ خوف مجھے نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ کس کی بات مانیں، ہم تو اپنے نبی کی بات مانیں۔ اتنی کچی لوگوں کی توحید ہے کہ ہر وقت شیر کی فکر لگی رہتی ہے۔ ارے کچی توحید کس کے پیچھے، کسی اللہ والے سے توحید کا نشہ لے، تاکہ میری توحید پختہ ہو جائے، جس کو شرک کا خطرہ ہی نہ رہے، وہ توحید چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے۔ کیا درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں، بس ہاں میری اپنی حالت بھی آج خاصی ڈول ہے، میں آج سارا دن اسی طرح مصروف رہے۔ خیر بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم ارشاد فرمائے کہ اے میرے عیسیٰ، ایک قوم میں نے بند کی ہوئی ہے، اس کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے، تم ایسا کرو کہ یہ جتنے مسلمان ہیں ان سب کو لے کر کے نا کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ کوہ طور کا علاقہ میں ان کی نظروں سے بچا کے رکھوں گا، باقی انہوں نے پوری دنیا میں پھر جانا ہے۔ اب وہ میں چھوڑنے لگا ہوں یاجوج و ماجوج کو، وہ یاجوج و ماجوج جن کو حضرت سکندر ذوالقرنین نے بند کیا تھا، اب ان کے کھلنے کا وقت آ جائے گا، وہ دیوار چاٹ چاٹ کے ختم کر چکے ہوں گے، نکلیں گے اس طرح جس طرح کیڑیاں چیونٹیاں اتنی تعداد میں ہیں کہ آنن فانن پوری دنیا میں پھیل جائیں، ہر چیز چٹ کر جائیں گے، سبزہ ہوگا، میٹھا پانی ہوگا، ہر چیز کھا پی جائیں گے، صرف وہی بچیں گے جو کوہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، بس وہ علاقہ محفوظ رہے گا۔ دن بیتتے جائیں گے اور وہ ظالم جو ہیں یاجوج و ماجوج باقی پوری دنیا میں انہیں کی بادشاہی ہوگی چاہتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس جو راشن ہوگا، راشن ختم ہوتے ہوتے راشن ختم ہو جائے گا، لوگوں پہ فاقے آنے شروع ہو گئے، عرض کریں گے حضور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، اب تو فاقے آ رہے ہیں، مہربانی فرمائیں، دعا کریں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ان ظالموں سے جان چھوٹے۔ آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یاجوج و ماجوج جو ہیں ان کو گلے میں ایک پھنسی شروع ہو جائے گی، ایسے منٹ دو منٹ کے اندر اندر وہ پھیلتے پھیلتے ان کے گلے اس طرح وہ پھنسی دبا دے گی کہ جہاں کہیں بھی یاجوج و ماجوج ہے وہ سب ڈھیری ہو جائیں گے، ختم، سارے کے سارے مر جائیں گے، زمین کی ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج و ماجوج نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیں وہ کتنی مخلوق اللہ ہے۔ اب اللہ کریم میں فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جو ایسے ایسے لشکر میں نے بند کیے ہوئے ہیں
اب اس لشکر کو یہاں پوری روئے زمین پہ پڑا ہے، اور بیماریوں کو جو ہے اس بیماری کے اثرات بھی ہیں زمین پر۔ اللہ کریم کیا کریں گے، ایک اور لشکر چھپا کے رکھا ہوگا، وہ گویا اونٹوں کی طرح، جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اتنے اتنے بڑے پرندے ہوں گے، گویا کرینے ہوں گی قدرت کی طرف سے، وہ سارے یاجوج و ماجوج کو اٹھا اٹھا کر کے سمندروں کو بانٹ دیں گے، سمندروں میں پھینک دیں گے، اور پھر اللہ کریم بارش برسائے گا، بڑی زور کی بارش، بڑی زور کی بارش، جس سے یاجوج و ماجوج کے اثرات بھی زمین سے ختم ہو جائیں۔ جب یہ سارا کو ختم ہوگا، اب زمین سبزہ اگائے گی، اب ایک پھر دنیا میں بہار آئے گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں، سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے، اور دنیا کے اندر کوئی آدمی غریب نہیں ہوگا، اور اس طرح کا امن ہوگا کہ شیر اور بکری جنگل میں مل کے ایک ہی گھاٹ پہ پانی، بچے جو ہیں وہ سانپوں کو پکڑ کے ان کے گھوڑے بنا بنا کے ان سے کھیل لیں گے، سانپوں میں زہر نہیں ہوگی، وہ بھی نہیں نقصان دیں گے، یہ بھی 4 دن اس دنیا میں پھر آئیں گے بڑے سکون کے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، ان کا وصال ہونا، ان کو روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھی خالی جگہ جو ہے اس میں دفن کیا جائے گا، مسلمان جنازہ پڑھیں گے، ان کو وہاں جو ہے دفن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر مسلمان جو ہیں آہستہ آہستہ مسلمانی کمزور ہونی شروع ہو جائے گی، نبی دنیا سے گیا، اس سے جو دوری ہوتی چلی جائے گی، مسلمان کمزور ہوتے ہوتے کفر غالب ہوتا چلا جائے گا، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک ہوا چلے گی اور زمین سے ایک دابۃ الارض نکلے گا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا ہوگا، ہاتھ میں انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کی ہوگی، اور وہ پوری زمین پر پھر جائے گا، اور ہوا چلے گی ایک، جس مومن تک بھی وہ پہنچے گی، ایسے سانس لیا، بس اسی طرح وہ وہیں کا وہیں اللہ کو پیارا ہو جائے گا، اور نام کا بھی کوئی مسلمان دنیا میں نہیں رہے گا، نام کا بھی کوئی مسلمان اس وقت پھر دنیا میں نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا سلسلہ، مغرب سے سورج طلوع کر آئے گا۔ میں ایک ترتیب، پوری ترتیب کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں یاد رہیں، مغرب سے سورج نکلے گا، انسان کی پیدائش ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بچہ کوئی نہیں پیدا ہوگا، نسل انسانیت نئی پود نہیں پیدا ہوگی۔ وہ جو مغرب سے سورج نکلا اور پھر آ کے عصر کے وقت پہ واپس پھر غروب ہو جائے گا، گویا توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور قیامت معصوم جان پہ نہیں آئے گی، اس لیے نسل انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اس دن جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جب 40 سال کا ہو جائے گا، تب پہلا نفقہ پھونکا جائے گا، کوئی اپنے حوض کو مرمت کر رہا ہوگا، کوئی اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی باہر کھیتوں کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی آ رہا ہوگا، لوگ مصروف ہوں گے کہ ایک چیخ اٹھے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام اب پھونک مار رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ایک گڑ گڑاہٹ پیدا ہوتی چلی جائے گی، آنن فانن، پوری دنیا میں ہر طرف ایک ہی آواز ہے جو ہر طرف سے پوری برابر سنائی دے رہی ہے، یہ نہیں کہ ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے، لوگ فکر مند ہو جائیں گے، کوئی کہے کہ یار ادھر سے آواز ہے، وہ کہیں گے نہیں ادھر سے آواز ہے، حتیٰ کہ آواز تو پوری کائنات میں اٹھ رہی ہے۔ اب شہروں سے لوگ بھاگ کے جنگلوں کو جا رہے ہیں، جنگل کے جانور جنگل چھوڑ کے شہروں کو بھاگ رہے ہیں، زمین پھٹ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، انسان مر جائیں گے، اور ایسے جیسے پتنگے ہوتے ہیں
یہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح انسان اڑا کے کوئی کہیں کا کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں کا کہیں جا رہا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ زمین سے اکھڑ جائیں گے، پہاڑ ٹکرا جائیں گے، سکل کا نظام ختم کر دیا جائے گا، میگنٹ کا نظام ختم ہو جائے گا، آسمان کے اوپر ستارے، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے، چاند سورج سے، ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی، دھنی ہوئی اون کی طرح یہ پہاڑ بکھر جائیں گے اور اڑتے پھرتے ہوں گے۔ یہ پہلا نفخہ ہے جس پر انسان سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ 40 سال تک سب کے اوپر ایک موت طاری ہو جائے گی، ہر چیز۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی کرے گا؟ اللہ کریم کی طرف سے بات آ گئی، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی کرے جائے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک ہی قہار مالک کا دن ہے۔ این المتکبرون، وہ بڑے بڑے تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ وہ بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے؟ کوئی آواز کہیں سے نہیں ہے۔ اس حال میں ہر چیز 40 سال پڑی ہے، یہاں کہیں کوئی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ فرشتوں پہ بھی موت آ جائے گی، خود حضرت اسرائیل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی، خود نفخہ پھونکنے والے اسرافیل بھی ایک لمحے کے لیے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ ایک وحدہ لا شریک، 40 سال اس طرح دنیا پڑی رہے گی۔ 40 سال کے بعد اللہ کریم پہلے اسرافیل کو اٹھائیں گے، انہیں حکم ہوگا دوبارہ پھر نفخہ پھونکا جائے گا۔ اب دوبارہ نفخہ پھونکا جائے گا، جہاں کہیں جس کا کوئی ذرہ ہے ہر چیز پھر اسی طرح چلتی چلی جائے۔ اس سے پہلے انسانوں سے پہلے اللہ کریم فرشتوں کو اٹھائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا صفاً صف، صف در صف، پوری زمین میں کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، سمندر نہیں ہوگا، ساری زمین بالکل ہتھیلی کی طرح صاف ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرشتوں کو پہلے پیدا فرمائے گا، فرشتے چاروں طرف اس دنیا کو صف در صف گھیر لیں گے، اللہ کریم کا تخت عرش الہی اتار دیا جائے گا۔ اب حکم ہوگا کہ نفخہ پھونکا جائے، نفخہ جب پھونکا جائے گا، انسان جہاں کہیں بھی پڑے ہیں، سارے جس طرح زمین سے کوئی فصل اٹھتا ہے اس طرح انسان اٹھتے جائے گا، سورج کھینچ کر کے سوادے سے کر دیا جائے گا، مارے دہشت کے انسان ادھر ادھر نہیں، یوں ہی اٹھے گا، آنکھیں اوپر کی اوپر لگی کی لگی رہے گی، مارے دہشت کے وہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ رب کریم کی طرف سے حکم ہوگا چلو محشر کی طرف، سب حاضر کر دیے جائیں، پوری انسانیت رب کریم کی بارگاہ میں میزان اتار دیا جائے گا، پل صراط رکھ دیا جائے گا، اور انسانیت کو میزان اور حساب کے لیے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک مختصر سا خاکہ کا ایک منظر جس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، انسانیت تیزی سے سمجھ رہی ہے۔ اللہ کریم ایمان سلامت، ایمان پہ قائم رکھے، محبت والا ایمان نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، مجھے بھی قرآن و رمضان کی برکتیں نصیب آمین۔ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، اپنی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما، اپنا ذکر و فکر کرنے میں ہماری مدد فرما۔ الہی توشہ آخرت زیادہ سے زیادہ ہم بنا سکیں، جو دوست جو احباب مولا کریم یہاں قدمیں سخنیں دل میں جس لحاظ سے بھی خرچ کر رہے ہیں، سب کا قبول فرما۔ یہ ہمارا پڑھنا سننا میں بیٹھنا قبول فرما، یہ سب ہمارے لیے توشہ آخرت فرما دے، ہمارے مال و جان میں، عزت آبرو میں، اولادوں میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، دل کشادہ فرما، اپنی راہوں پر خرچ کرنے کی توفیق وافر نصیب فرما، بخل کی بیماری سے
تمام اخلاق رذیلہ سے، حسد سے، تکبر سے، غرور سے، ریاکاری سے، شہرت سے، ہر چیز سے میں معافی فرما، اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ